اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ٹکر کے لوگ پروگرام کے ساتھ جو ہے حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع وہی ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کی جو ہے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، جیل سے باہر نکلتے نہیں ہیں، پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، پارٹی وہ دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، پریس کلب جو ہیں وہ بھرے ہوئے پریس کانفرنسوں سے۔ بھائی ہمارا سوال ہے کہ جس کو یہ جبر کہہ رہے ہیں، جس کو یہ ظلم کہہ رہے ہیں، جس کو یہ ریاستی تشدد کہہ رہے ہیں، ان کو ان تینوں چیزوں کے معنی پتہ ہے؟ یہ تو انقلاب کے لیے نکلے تھے جنید بھائی، انقلاب کے لیے نکلے تھے اور مٹی کی دیوار ثابت ہوئے۔ ارے یہ تین دن میں جو ہے پوری تحریک انصاف پانی کی طرح بہہ گئی۔ مئی کی گرمی میں 2 گھنٹے کی گرمی جیل کے اندر برداشت نہیں ہو رہی، لاک اپ کے اندر فرمائش یہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ سپلٹ لگوا دیں، اے سی لگوا دیں، گرمی بہت ہے۔ تو بھائی یہ انقلاب لانے نکلے تھے، یہ تو انقلابی شیر، اور یہ تو مثالیں ماؤ زیدن کی، ملین مارچ کی یہ پہلے دھکے میں ہی ہو گئے ڈھیر۔ ہاں، دھکا بھی پورا نہیں لگا۔ دھکا کیا ہے؟ دھکا کیا لگا ہے؟ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اچھا کیا تشدد کیا ہوا؟ ان کو پتہ ہے تشدد؟ میں آپ کو بتاؤں تشدد کی بات کرتے ہیں یار، یہ تشدد جو کراچی کے بچوں نے سہا ہے، کراچی آپریشن 92 کا آپریشن، 95 کا آپریشن، 1999 کا آپریشن، 2008 کا، 2013 کا، یار وہ آپریشن لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، 15,000 بچے مار دیے گئے۔ ایم کیو ایم کا کوئی کارکن اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا نا، اس کے جب باہر نکالتا تھا 5 FIR ہوتی تھی، بالکل پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہوتی تھی۔ کبھی ہم نے نہیں سنا گرمی کی وجہ سے ہم نے وفاداری تبدیل کر دی ہو، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے ایسی ٹرمنالوجی تشدد کی ایجاد ہوئی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ چیرا کہ ٹانگوں کو رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، نامرد بنا دیا جاتا تھا، دنیا حیران رہ گئی، بولا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کون سی انہوں ڈرل مشینوں سے سوراخ، انہوں نے کون سا تشدد کون سا ایسا برداشت؟ تشدد ہے جو ہم نے تو نہیں سنا کسی نے جو ہے اس میں طریقے آپ سے۔ کو تشدد کی کچھ مثالیں بتاؤں جو حالیہ تاریخ ہمیں پاکستان کے اندر جو حالیہ تاریخ ملتی ہے۔ سینیٹر زاہد اختر ایم کیو ایم کے سینیٹر ہوا کرتے تھے، ان کے بچوں کو بورڈنگ میں پڑھا کرتے تھے، ان کے بچے مری کے اندر، وہاں سے اٹھایا، وہ جیل میں تھے، جیل لے کر آئے، ان کے بچوں کو دونوں ہاتھ بلند کرا کے جیل کے اندر، باپ سامنے بیرک کے اندر ہے اور جیل کے میدان میں کھڑا کر کے تشدد کیا، اور ان سے کہا کہ تم جو ہے اقبالی بیان دے دو، کوئی اس طرح کی فرمائش تھی، وہ نہیں مانے، ان کے ساتھ یہ تشدد ہوتا رہا۔ ان کو دھمکی دی گئی کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے برہنہ کیا جائے گا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں تو آپ نے جو اس وقت تشدد کا ذکر کیا، وہ کراچی والوں کے تشدد کا ذکر کیا، شعیب بخاری، بالکل شعیب بخاری تو اپنی پیپسی کی بوتل اپنے جسم کے ایک حصے کے اندر گھسی ہوئی، ایلفی ڈلی ہوئی، وہ لے کے اپنے ہاتھوں سے کورٹ پہنچے اور اسپتال پہنچے۔ قمر منصور ابھی حالیہ اٹھے، قمر منصور نے جج صاحب کو بولا کہ میرے گردے میں بہت تکلیف ہے اور مجھے دوائی کا انتظام کروا دیں اگر ہو سکے، تو انہوں نے کہا پانی زیادہ پئیں۔ دوائی کا کوئی انتظام نہیں کروا کے دیا جج صاحب نے، بولا پانی زیادہ پی۔ کون سا تشدد؟ پرویز رشید، دیکھیں مسلم لیگ نون نے بھی پرویز مشرف کے دور کے اندر اور اس کے بعد خود عمران خان صاحب کے دور کے اندر بہت تشدد برداشت کیا ہے۔ پرویز رشید صاحب کو اگر آپ دیکھیں، پرویز رشید صاحب کو برہنہ کیا گیا، ان کی فیملی کے آگے، ان کی بیٹی کے آگے برہنہ کیا گیا۔ ایک باپ کے لیے آج تک وفاداری تبدیل نہیں کی پرویز رشید نے۔ پرویز اختلاف کر سکتے ہیں، نظریاتی سیاسی آپ نظریاتی اختلاف جو بھی ان کے نظریات، رانا ثناء اللہ اس کی بیوی ہاتھ اس طرح جوڑ کے، یہ تصویریں آئیں باقاعدہ پریس کلب کے باہر، عدالتوں کے باہر، ATC کے باہر، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہی کہ آج کئی دن ہو گئے رانا ثناء اللہ کو نہ کھانے کو دیا گیا ہے، نہ اس کی دوائیاں دی گئیں، بلکہ تشدد اتنا کیا جا رہا ہے کہ وہ فیملی کا بھی سامنا نہیں کر پا رہے۔ لوگوں نے برداشت کیا، آج تک نظریات سے اپنے ہٹے نہیں، آج تک اپنی فکر نہیں بیچی۔ یہ کون سے شیر تھے، یہ کون سے حقیقی آزادی کے مجاہد تھے کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے تھے کہ جب ان کے اوپر 24 گھنٹے میں ایک ملیا میٹ ختم، دبڑ دوس ہو گئے۔ ایک ہلکی سی لہر جو ان کو بھاگے لے گئی۔ سیکرٹری جنرل اسد عمر، باتیں اتنی بڑی بڑی کہ اللہ معاف کرے، ایسی پریس کہہ رہے ہیں 15 دن سے میری بیگم انتظار کر رہی ہے۔ انتظار کر رہی ہے وہ اور تو اور ان کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے آج بڑا حیرت انگیز ٹویٹ کیا، میری تو آنکھیں کھل گئیں وہ ٹویٹ دیکھ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس موسم میں، اس کنڈیشنز کے اندر میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ناردرن ایریاز چلا جاؤں اور پہاڑوں کے اوپر وقت گزاروں۔ ارے اور میں یہ چیزیں مس کر رہا ہوں۔
ارے خان صاحب مس تو ان بچوں کو کریں جو آپ کی محبت کے اندر اس وقت فوجی عدالتوں کے اندر فوجی مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کو جو ان کی وجہ سے، جو ان کی وجہ سے، آپ کے گھٹیا پن کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے آپ نے اشتعال دلایا ان بچوں کو، وہ اعلی کار بنے آپ کے، آپ آج ان کو اون نہیں کر رہے، ان کو مس نہیں کر رہے آپ، ان کو اپنی اولاد ہزاروں بچوں، ارے بڑا خود غرض کپتان نکلا یہ بات، یہ کہ یہ خود غرضی کی ایک انتہا ہے کہ اپنا بچہ تو اپنا بچہ ہے، پرائے بچے کو آپ اپنا بچہ تصور کرنے پہ تیار نہیں اس ہیں۔ کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ کہ جب عمران خان صاحب جیل سے جو آرٹیفیشل گرفتاری تھی، پتہ نہیں کیا تھی، جب پوری عدالتیں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے متحرک و فعال ہو گئی تھی، تو جب عمران خان اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلی بات یہ کی، سنا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی پکڑنے آئے تھے، گالی دی، چلا تم اپنے کارکن کی بات نہیں کر رہے، تم ان ہزار بچیوں کی بات نہیں کر رہے، تمہارے ایک بہکاوے میں آ کے جو اپنے گھر سے بے در ہو گئی، ان کی بات نہیں کر رہے آپ۔ کوئی ذکر نہیں ہے ان خواتین کا ذکر نہیں ہے جو ان کے لیے نکلی، ان بچوں کا ذکر نہیں ہے جو ان کے لیے نکلے۔ ایک عورت ہے اس دنیا میں جو عزت دار ہے، جو پابردہ ہے، جس کے لیے گرفتاری نہیں ہو سکتی، وہ ہے بشرا پنکی پیرنی، اور باقی دنیا کی تمام ان عورتیں۔ کے اپنے کارکنوں کو بھی سوچنا چاہیے، جب وہ ایک برے وقت کا شکار ہے تو ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے ناردرن ایریا میں جا کے تفریح کروں۔ ارے ان کے کارکن کو تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، وہ لوگ عجیب سی اس کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ وہ لیڈر کس کام کا جو تمہارے دکھ سکھ میں نہ کھڑا ہو سکے، تم اس کے ساتھ ایک کپ چائے نہیں پی سکو جا کے۔ باہر جو ہے وہ کروائی، کیا کہتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ مرنے والوں کی، خود گھر میں بیٹھے رہے، شرکت نہیں کی۔ وہ منع کیا تھا نا ان کو، ان کے موکلات نے منع کیا تھا نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ موکل ہے جو نماز پڑھنے سے یہ بات کی؟ سر وہ جو جتنے وہ جو برے جادوئی اعمال ہوتے ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ نماز قرآن سے وہ آپ کو دور رکھتے ہیں، اس کے تو اثرات زائل ہو جاتے ہیں ورنہ برے اعمال کے۔ اب ہمیں کیا پتا کون سے اعمال کر رہی ہیں وہ خاتون جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کون نہیں کر رہی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینا کہ تحریک انصاف پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا، جو پاکستان یہ چائنا کا ظلم ہے بھائی، یہ پولیٹیکل جو کلچر ہے پاکستان کا، اس کا اشر و عشیر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ سہنا نہیں پڑ رہا۔ اگر کسی نے ان کے خلاف تشدد کی پالیسی بھی بنائی ہوگی نا تو میرے خیال میں پیپروں میں رہ گئی ہوگی، امپلیمنٹ کرنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، اس کے بغیر ہی ڈھیر ہو گئے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ تشدد کس بات کا، یہ تو فرمائشی گرفتاریاں اس وقت چل رہی ہیں، اتنا خوف ان کے اوپر ہے، یہ فرمائشی گرفتاریاں، فون کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں گرفتار کر لو، ہم کو اپنی پریس کانفرنس کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک ڈبل گیم چل رہا ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر ہیں، وہاں ٹویٹ کر کے جو بول رہے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلک نہیں ہے۔ اب بھائی آپ اس ملک میں انقلاب لانے آئے تھے، اس ملک سے ظلم کا نظام ختم کرنے آئے تھے، خاندانوں کی عزاداری ختم کرنے آئے تھے، آپ نے اس لوگوں کو، اس قوم کے بچوں کو آپ نے خواب بیچے۔ ارے کیا میں ایک بات بتاؤں جنید بھائی، عمران خان کا ظلم کا جرم نواز شریف اور زرداری سے اس لیے بڑا ہے کہ نواز شریف کو اور آصف زرداری کو لوگوں نے ان کے اعمالوں کے ساتھ، ان کی برائیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ عمران خان نے ایک نیا خواب کا سپنا دکھایا تھا۔ عمران خان قاتل ہے خوابوں کا، آپ یقین کریں اگلے 50 سال بھی اس ملک میں اب کوئی تبدیلی کا خواب نہیں دیکھے گا۔ جو تبدیلی کا جنازہ عمران خان، یہ ظلم عمران خان کر گیا، ہمارے بچے بھی اسی فرسودہ نظام کے اندر پلیں گے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس عمران خان نے وجہ صرف عمران خان ہے، میں کوئی انقلاب آ سکتا تھا تو اس کا بھی راستہ بند کر دیا۔ اب اگلے 50 سال تک کوئی انقلاب نہیں، اگلے 50 سال تک کوئی تبدیلی نہیں، آپ بھول جائیے۔ بھائی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے قبر میں چلی گئی تھی، عمران خان نے کیا کیا، اس کو قبر سے نکالا اور خود جا کے قبر میں بیٹھ گئے۔ یہ کمال ہوا ہے ویسے، ٹھیک ہے جنید بھائی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک بڑا دلچسپ صورتحال ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سمجھ بھی نہیں رہا، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بات یہ ایک پروڈکٹ تھی، کمپنی نے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں چھوڑی، وہ پروڈکٹ سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں دے سکی، کمپنی نے وہ پروڈکٹ واپس اٹھا لی۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے نہ جبر ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے بھائی۔ بالکل ایسے بھی آج کے لیے میں خیال اتنے ہی رکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں اس ملک میں موجود ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔
मावरा अदालत कत्ल की जो टर्मिनोलॉजी निकली थी कराची के अंदर, नसीरुल्लाह बाबर इस्लामाबाद से बच्चों को कत्ल इन्होंने तो करने के लिए फेस भी आते नहीं थे। किया। यहाँ पे कत्ल करने अच्छा आए थे। हम इनसे नहीं कहते कि तुम अली वजीर बन जाओ, तुम परवेज बन नहीं रशीद सकते, बन जाओ, बन नहीं सकते। तुम कमर मंसूर, सेनेटर जाहिद अख्तर, अरे लेकिन अयान अली जितना दिल गुर्दा तो रखो, इनके पास तो अयान अली जितना दिल गुर्दा भी नहीं है। यार ये सही लाया अयान अली। हाँ, इनके पास तो अयान अली बस जितना अयान अली के साथ ही खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिल-